بسم اللہ الرحمن الرحیم. مداور دوستوں برکاتی ہوں. دوستوں یہ آج والنٹ یعنی اخروٹ کی گرافٹنگ قلم کاری آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ان بیلنس ہے اور میرا مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ٹہنی بالکل 100% برابر ہو سکتا ہے اپ ڈاؤن ہو. آپ نے اگر مٹی کا استعمال کرنا ہے تو کہیں بھی آپ جو ہے اس کو یہاں سے اس کی جو جلد ہے اس کو آپ سیٹ کریں. یہ یہاں سے سیٹ کرنے کے بعد اخروٹ کے اندر میں دوستوں کو بتاتا چلوں پانی آتا ہے، ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے اور یہ انتہائی یعنی بہت دیر سے اس کی جا کے قلم جو ہے کامیاب ہوتی ہے، چونکہ اس کی گرافٹنگ یا اس کی قلم کاری کے درمیان میں پانی چلا جاتا ہے. سمپل طریقہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے اس کی کرافٹنگ کر سکتے ہیں. یہ قلم سمپل بنی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں، اور اس کے لیے یہ میں نے جگہ بنائی ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ پریس کرتا ہوں، ہول کیا ہوا میں نے اس کا نیچے. یہ دیکھیں، یہ 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 یہاں پہ جلد کے اندر سے یہ دو تین طریقے ہوتے ہیں اس کے. یہ تھوڑا سا کچرا ہے، یہ نکالنے سے یہ جو ہے اس کی گرافٹنگ بیٹھ جاتی ہے. یہ دوسرا یہ بنا ہوا ہے، یہ ایک اور اس کا طریقہ کار ہے. یہ آپ دیکھیں، اس کی اور ڈیزائن ہے، یہ پہلے سے بنا ہوا ہے یہ، اور اس کو میں یہاں سے بالکل ایڈجسٹ کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے. یہ آپ دیکھیں، یہ جو جوائنٹ ہے نا اس کا، یہ 100% ہونا چاہیے آپ کا. یہ جب 100% ہوگا تو آپ کی گرافٹنگ جو ہے، آپ کی قلم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، یہاں بیٹھ جائے گی، اور آپ کی گرافٹنگ جو ہے ناکام کبھی نہیں ہوتی. ایک دوسرا طریقہ ہے، یہ سب ایک ہی طریقہ کار ہے. ایک میں ادھر سے آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں، یہ دوسرے طریقے سے ہے کہ اس کو آپ یہاں سے یا ادھر ایک جگہ ہے نا، یہ میں سب سے ضروری چیز کہ اس کے پانی کا جو ہے آپ نے کرنا ہے. اگر پانی اس کے اندر رہے گا تو یہ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں، یہ پانی جو ہے اس کے اندر رہتا ہے، اور پانی کو آپ نے ضرور خشک کرنا. اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے کہ کہیں سے بھی آپ نیچے سے تھوڑا سا ہول کر دیں. جب تک آپ ہول نہیں کریں گے تو آپ اس کا پانی خشک نہیں کر سکیں گے. اور اس کو فٹ کرنے کا طریقہ کار آپ دیکھیں، اوپر سے آپ نے اس کے اندر اس کو یہ خشک کرنے کے بعد کچھ نہیں لگانا، سمپلی اس کے اندر جو ہے آپ نے مٹی ڈگا دینی ہے. دوستوں یہ گرافٹنگ کا جو جوائنٹ ہے اس کو آپ چیک کریں. میں نے کوشش کی ہے کہ بھرپور طریقے سے اس کو بتایا جائے. مختلف ڈیزائن، ایک تو یہ سسٹم ہے جو اس طرح سے اندر پورا ڈال دیا، اور سائز کے حساب سے یہ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک سائز طریقہ ہے جو اس طرح سے مل جائے. یہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. اس کے اوپر مٹی سے اس کو ایئر ٹائٹ کر دیں گے اور اوپر سے بیٹھے پلاسٹک جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہوئے کہ یہ کامیاب جو ہے قلم ہے اس کی. یہ اس طرح سے اس کو پری بائنڈنگ کہتے ہیں، جیسے ویسے میں لگائی ہوئی ہے. کیا وہ کرنا ہے اس کو خاص کر کے اس ایریے کا جس میں اس کی ٹوٹ زیادہ ہوتی ہے، تاکہ ہوا جو ہے اس کے اندر داخل نہ ہو. نیچے والی سائڈ اس کی کور نہیں ہے، اخروٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ڈیمیج سائڈ جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ تر اخروٹ کی میں آپ کو گرافٹنگ کامیاب میں نے کی ہوئی ہے. الحمدللہ میری کافی ساری قلمیں، یہ قلم ہے، یہ اب پہلے سے پچھلے سال کی آپ دیکھیں، یہ کام پہ میں نے لگائی ہے.
اس کو لیکن سائڈ گرافٹ ہے بالکل ایک دم سائڈ پہ لگائی. تو یہ جو پانی ہے مٹی ہے یہ اس میں نمی برقرار رکھنے کے لیے تاکہ دیر تک وہ اس کا پانی جو نکلتا رہے گا. کبھی بھی پانی بہت ٹائم تک اس کا چلتا رہتا ہے. اکثر اوقات میں کل میں دیکھتا ہوں گرافٹنگ کے بعد اس اخروٹ کی کمرس کو اس کا جو پانی ہے وہ خشک نہیں ہوتا. ایک بات ہے دوستوں کہ اس کو آپ نے ہر صورت کے لیے ٹائٹ کرنا ہے. اس کے اندر میں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس اسپیشل قسم کے یعنی اسپیشل قسم کی لفافے ہیں موٹے والے سائز کے جو لگاتا ہوں تاکہ اس کی کامیابی جو ہے وہ آسانی سے ممکن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری مٹی ہے. پہلے بھی میں نے مٹی میں اس کی کلمیں لگائی ہیں. اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا اوپر سے میں یہ ٹائٹ کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں. یہ اوپر سے بند کر دیں گے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ اگر اوپن کلم ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ پلاسٹک ہے میرے پاس. دوستو یہ جو شاپر ہے اس کے لیے یہ اسپیشلی بڑے سائز کا شاپر ہوتا ہے. یہ اس کو چونکہ صحیح سے کام کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آواز سے کہیں سے اس کو کوئی گر بھی سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم تھوڑی سی کیئر کریں اس کے بہت کم چانسز ہے. اب اس طرح سے دوستو اس کو ایئر ٹائٹ کر دیں. آئی تھنک اوکے تھینک یو ویری مچ دوستوں.